اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلرم کے زیر اہتمام یہ مختصر سی شعری نشست جو آج یہاں پر میری رہائش گاہ پر منعقد کی جا رہی ہے، اس نشست کا جو انعقاد کا جو سلسلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اچھے شعر کے ترویج، جو اچھا شعر ہم سب کا مسئلہ ہے، اس کو دور اور دیر تک جو ہے وہ پھیلایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے سماجی فاصلے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے ہیں. اس کی بنسبت جو دوسرے چھوٹے شہر ہیں ان کے جو مضافات ہیں، وہاں کے لوگ بڑا تواتر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، جبکہ ہم لوگ بڑے شہر کے جو ہے نا وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. جیسے احمد جہانگیر، سلمان سرور میرے گھر سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو گئے، لیکن ان سے آج ہماری کبھی کتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے. 8-9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہاں اچھا، وعلیکم السلام. تو یہ ہے کہ ان فاصلوں کو ختم کیا جائے اور چھوٹی چھوٹی السلام علیکم اور دوسری ایک بات جو میں یہاں پر کہوں گا کہ میں تھوڑا سا ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ روایت شکل جو ہے نا وہ ثابت ہوں. ہمارے یہاں جو ہے وہ جب تک شعراء کرام جو ہے وہ 7-75 سال کے نہ ہو جائے تو صدارت طریقے سے میں ہی نہیں آتی. تو میں نے جب بھی کوئی بھی سلسلہ شروع کیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ انفرادیت جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اسی میں اس شہر میں جو ہے یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ میں نے ہمیشہ نوجوانوں سے، جوان شاعروں سے جو ہے وہ صدارت کروائی ہے. اور ہماری بات یہ ہے کہ عمر کا شعر سے تعلق نہیں ہے، علاقہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنے توانا ہمارے آج کل کے نوجوان جس قسم کی شاعری کر رہے ہیں اور ان کی شعر میں جتنی پرکاری اور تیزی ہے وہ ہمیں اس طرح سے بزرگوں کے ہم مطلب وہ نظر نہیں آتی ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے اور کسی بھی کوئی بھی مقام تو شعر کی بنیاد پہ طے ہونا چاہیے. تو آج کے ہماری شعری جو صدارت ہے وہ جناب دلاور علی آصف فرما رہے ہیں. ہم ان کے بڑے مشہور ہیں کہ وہ آئے اس دھوپ میں اور سخت موسم میں وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اس کے علاوہ آج کی جو تقریب کی مہمان خصوصی ہے وہ سلمان سروت ہے. ان کا ایک اپنا ایک حوالہ ہے اور ابھی حال ہی میں ان کی ایک کتاب بھی منظر شعور پر آئی ہے، میں ستاروں میں جی رہا ہوں. تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور وہ خود بھی اپنے تاثرات بیان کریں گے. تو آج کی ہم اس نشست کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کریں گے اور میں جناب کامران صاحب سے جو ہے کامران عثمان سے کی وہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے. محترم کامران عثمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. یہ تھے محترم جناب کامران عثمان صاحب جو تلاوت رحمانی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین مشاعرہ اور میزبان نشست ہونے کے سبب میں سب سے پہلے اس نشست کا آغاز کرتا ہوں صاحب صدر جناب دلاور علی آصف اور ان کی موبائل سے میں اجازت طلب کرتا ہوں کہ ردائے خاک نہیں آسمان ہے یہ بھی. ردائے خاک نہیں آسمان ہے یہ بھی. کبھی کبھار تو ہوتا گمان ہے یہ بھی. ردائے خاک نہیں آسمان ہے یہ بھی تو ہوتا گمان ہے. کبھی کبھار تو ہوتا گمان ہے یہ بھی.
اتر رہے ہیں تواتر سے خواب آنکھوں میں، اتر رہے ہیں تواتر سے خواب آنکھوں میں، سمجھ رہا ہوں کوئی امتحان ہے، اتر رہے ہیں تواتر سے خواب آنکھوں میں، سمجھ رہا ہوں کوئی امتحان ہے یہ بھی، میں اپنی ذات کے اندر بھی جھانک لیتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر بھی جھانک لیتا ہوں کہ حیرتوں سے بھرا ایک جہان ہے، میں اپنی ذات کے ندائے خاک نہیں آسمان ہے یہ، کبھی کبھار تو ہوتا گمان ہے یہ، اتر رہے ہیں تواتر سے خواب آنکھوں میں، سمجھ رہا ہوں کوئی امتحان ہے یہ، میں اپنی ذات کے اندر بھی جھانک لیتا ہوں کہ حیرتوں سے بھرا ایک جہان ہے یہ، حیرتوں سے بھرا ایک جہان ہے یہ بھی، میں خود سے بھاگ کے خود میں پناہ لیتا ہوں، میں خود سے بھاگ کے خود میں پناہ لیتا ہوں، عجیب حلقۂ دارالامان ہے یہ، میں خود سے بھاگ کے خود میں پناہ لیتا ہوں، عجیب حلقۂ دارالامان ہے یہ، میں خود سے بھاگ کے خود میں پناہ لیتا ہوں، عجیب حلقۂ دارالامان ہے یہ، ردائے خاک نہیں آسمان ہے یہ بھی، کبھی کبھار تو ہوتا گمان ہے، اتر رہے ہیں تواتر سے خواب آنکھوں میں، سمجھ رہا ہوں کوئی امتحان ہے، میں خود سے بھاگ کے خود میں پناہ لیتا ہوں، عجیب حلقۂ دارالامان ہے، ہوا چلے تو اذیت شمار کرتے ہیں، ہوا چلے تو اذیت شمار کرتے ہیں، چراغ صبح تلک انتظار کرتے ہیں، چراغ صبح تلک انتظار کرتے ہیں، ہماری راہ میں دریا کہیں نہیں آتا، ہماری راہ میں دریا کہیں نہیں آتا، ہم آنسوؤں پہ فقط انحصار کرتے ہیں، دریا کہیں نہیں آتا، ہماری راہ میں دریا کہیں نہیں آتا، ہم آنسوؤں پہ فقط انحصار کرتے ہیں، ہماری راہ میں دریا کہیں نہیں آتا، ہم آنسوؤں پہ فقط انحصار کرتے ہیں، وہ بند اپنے مکانوں کی کھڑکیاں کر لے، وہ بند اپنے مکانوں کی کھڑکیاں کر لے، ہوا کے جھونکے جنہیں سوگوار کرتے ہیں، وہ بند اپنے مکانوں کی کھڑکیاں کر لے، ہوا کے جھونکے جنہیں سوگوار کرتے ہیں، وہ بند اپنے مکانوں کی کھڑکیاں کر لے، ہوا کے جھونکے جنہیں سوگوار کرتے ہیں، درخت جانتے ہیں بولتے نہیں کچھ بھی، درخت جانتے ہیں بولتے نہیں کچھ بھی، وہ کون ہے جو پرندے شکار کرتے ہیں، جانتے ہیں بولتے نہیں کچھ بھی، وہ کون ہے جو پرندے شکار کرتے ہیں، ہوا چلے تو اذیت شمار کرتے ہیں، چراغ صبح تلک انتظار کرتے ہیں، کب ہمیں چھوڑ کے غم جاتے ہیں، کب ہمیں چھوڑ کے غم جاتے ہیں، اشک ہی آنکھ میں تھم جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ کے غم جاتے ہیں، اشک ہی آنکھ میں تھم جاتے ہیں، شام آتی ہے تو اس گھر کی طرف، شام آتی ہے تو اس گھر کی طرف عادتاً اپنے قدم جاتے ہیں، شام آتی ہے تو اس گھر کی طرف عادتاً اپنے قدم جاتے ہیں، ہاتھ اٹھتا نہیں دستک کے لیے، ہاتھ اٹھتا نہیں دستک کے لیے، پاؤں دہلیز پہ جم جاتے ہیں، ہاتھ اٹھتا نہیں دستک کے لیے، پاؤں دہلیز پہ جم جاتے ہیں، کیسی بھی راہ ہے تعلق کی سڑک، کیسی بھی راہ ہے تعلق کی سڑک، آپ آتے ہیں ہم جاتے ہیں، آپ آتے ہیں نہ ہم جاتے ہیں، میں دل کہاں جاتا ہے دنیا کی طرف، دل کہاں جاتا ہے دنیا کی طرف،
یہ الگ بات کہ ہم جاتے ہیں یہ الگ بات یہ الگ بات کہ ہم جاتے ہیں اب ہمیں چھوڑ کے غم جاتے ہیں اشک کی آنکھ میں تھم جاتے ہیں کیسی بھی راہ ہے تعلق کی سڑک آپ آتے ہیں نہ ہم جاتے ہیں بہت شکریہ چھوڑیے یار مسکراتے ہیں مل کے ایک بار چھوڑیے یار مسکراتے ہیں مل کے ایک بار مسکراتے ہیں دیکھ کر اس کو مسکراتے ہوئے سب لگاتار مسکراتے ہوئے بہت شکریہ اور سب لگاتار مسکراتے ہیں اور اب